السلام علیکم ڈیئر ویورز، منہاج المسلم درس نمبر 128 میں مختصر تعارف میں نے آپ کے لیے کیا۔ اب جو ہے تفصیل کے ساتھ آپ کو شرکت کی جو مسائل ہے وہ آپ کے لیے ہم وضاحت سے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو شرکت کا مطلب ہے کمپنی۔ کمپنی کو کمپنی اس لیے کہتے کہ اس میں کئی آدمی شریک ہوتے ہیں، ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، کیونکہ اکثر صحیح ہوتا ہے کہ مل کر کام کیے جاتے۔ دنیا میں آپ دیکھیں بڑی بڑی کمپنیز، بینک وغیرہ جو کچھ بھی ہے، فیکٹریز ہے، وہ شریک لوگ ہی چلاتے۔ اکیلے چلانا اس کے لیے سرمایہ زیادہ لگتا ہے، انویسٹمنٹ زیادہ لگتی ہے، تو اس کے لیے ایک آدمی کافی نہیں ہوتا۔ ایک بھی ہوتے، ایک والے بھائی ہوتے، کبھی جو ہے اجنبی مل کے، کبھی جو ہے ساتھی مل کے وغیرہ، کبھی ملک مل کے بھی کمپنی چلاتے ہیں۔ تو کمپنی کو شرکت بولتے، اور عربی میں لوگ شریکہ زیادہ بولتے ہیں۔ ہمارے عجم کے لوگ حیران ہو جاتے کہ یہ شریکہ کیا چیز ہے؟ شرکت ہی کا لفظ یہ شریکہ کر دیا، کیونکہ عربی میں شریکتن بولا جاتا ہے نا، شریکہ۔ اس کی مشروعیت ہے قرآن کریم میں، یہ جائز ہے، جیسے کہ دیکھیں اس آیت میں ہے کہ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، میراث کے مسئلے میں بات ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، شریکوں میں پھر بعض شریک جو ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا مال مارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انا ثالث الشریکین ما لم یکن احدہما صاحبہ، جب کوئی کام میں شریک ہو جاتے ہیں، شرکت کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ان میں کوئی خیانت نہیں کرتا، تو اللہ فرماتے میں ان کا تیسرا رہتا ہوں، ان کی مدد کرتا ہوں، ان کی نگہبانی کرتا ہوں، لیکن جب ان میں خیانت شروع ہو جاتی تو پھر میں برکت اٹھا لیتا ہوں۔ ادھر اس حدیث میں بھی دیکھیں ید اللہ علی الشریکین ما لم یتخاونا، جب تک کسی بھی کام میں دو شریک آدمی خیانت نہ کرے، فراڈ نہ کرے، آفس میں دھوکہ چوری نہ کرے، صحیح طریقے کے ساتھ کام چلائے، پیسہ کمائے، کام کرے، تو اللہ ان کے لیے کیا ہو جاتے ہیں؟ نگہبان ہو جاتے ہیں، مدد فرماتے۔ لیکن جب ایسا نہیں رہتا تو پھر ان کی شرکت میں کیا ہو جاتی؟ دراڑ پڑنے لگ جاتی ہیں۔ تو شرکت جو ہے نا یہ چار طرح سے ہوتی ہے۔ کچھ لوگ جو ہے ایسا کرتے، آپ کو پیسہ دیتے، باقی شریک رہتے، لیکن کام تمہیں سونپ دیتے ہیں مضاربت کی شکل میں۔ اور کبھی جو دو آدمی شریک ہو جاتے ہیں، تجارت کرتے رہتے ہیں، چیزیں بیچنا، خریدنا، امپورٹ ایکسپورٹ کرنا۔ اور کبھی جو یہ صنعت میں ہوتی ہے، حرفت میں ہوتی ہے، جو صنعت اس کو آتی ہو یا دوسرے کو آتی ہو، ہینڈ کرافٹ کرنا، دستکاری کرنا۔ اور کبھی جو ہے زراعت میں ہوتی ہے، فصلیں وغیرہ، زمینوں کو آباد کرتے ہیں سے لوگ۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے ہم آپ کو سمجھانے کے لیے عربی اصطلاحات بھی کچھ واضح کریں گے۔ شرکت العنان، شرکت کی چار قسمیں ہیں بڑی۔ شرکت عنان کا کیا مقصد ہے؟ دو شخص، دو گروپ، دو ٹیم یا دو جماعتیں شریک ہو جائے، ایسے لوگوں کی ان کی شرکت درست و تصرف جائز ہو، تو کوئی مال جمع کر لے، ان میں خاص قسط ہو، شیئرز ہو، بونڈز ہو، ان کے مخصوص حصے، ان کو شیئرز بولتے ہیں، اسٹس، چاہے وہ اسٹس کی شکل میں، انویسٹمنٹ کی شکل میں ہو، محدود۔ وہ اس لیے ایسا شریک ہو جاتے ہیں نا کہ وہ نفع کمانا چاہتے ہیں، پروفٹ کمانا چاہتے ہیں، رأس المال ان کا ایک ساتھ شریک ہو جاتا ہے، اور ان میں جو نفع نقصان آئے گا نا وہ بھی ساتھ شریک ہوگا حصوں کے اعتبار سے۔ اور اس شرکت میں جو ہر آدمی اصیل بھی ہوتے ہیں، یعنی بطور خود بھی کام کرتے، بطور ایجنٹ وکیل کی بھی کام کرتے، آگے بیچتے، خریدتے، اور ایک دوسرے کے قرضے وغیرہ دین جو آتے ہیں یا جو کچھ کرنا پڑتا ہے، سارے معاملات طے کرتے، اس کو شرکت العنان بولتے ہیں۔ شرکت العنان کے لیے کون کون سی شرطیں ضروری ہے دوستو؟ پہلی شرط ہے کہ دو آدمی مسلمان ہو، غیر مسلم کے ساتھ درست نہیں، کیونکہ اس میں ربا پہ آ جائے گا، غیر مسلم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتا۔ نمبر دو، رأس المال معلوم ہو، جو انویسٹمنٹ رأس مال انہوں نے دیا ہے نا وہ ہر ایک کا معلوم ہو، تاکہ بعد میں کوئی مشکل مصیبت نہ ہو اور آفس میں جھگڑا گلوچ اور کیا نہ ہو، آپس میں مشکلات نہ ہو، تاکہ ان کی شرکت صحیح چل سکے۔ نمبر تیسری شرط یہ ہے کہ جو نفع وہ کمائے، پروفٹ جس کو عربی میں ربح بولتے ہیں، منافع، وہ مشاع ہو کہ اس کو تقسیم کر سکے۔ ایسا نہیں بولے گا کہ فلاں حصے سے جو آئے گا وہ میرا ہوگا اور فلاں حصے سے تمہارا ہوگا، نہیں،
بالکل سب مل کر دینا پڑے گا۔ نمبر 4، رأس المال جو ہے نا وہ نقد کی شکل میں ہو، سامان کی شکل میں اگر کوئی لے کر آئے گا تو پھر اس کی قیمت لگائی جائے گی۔ نمبر 5 شرط اس کے لیے ہے جو میں نے آپ کو بتائی نا، شرکتینان، کہ جو عمل وہ کام کرتے ہیں حصے کے برابر ہو، جیسے کہ نفع حصے کے مطابق دیا جاتا ہے، نقصان حصے کے مطابق ہوتا ہے، تو کام بھی اتنا کرے گا۔ اگر اس کا حصہ 4 ہے تو 4 دن کام کرے گا، دوسرے کا 6 حصہ بنتا ہے تو 6 دن کرے گا۔ نمبر 6 شرط یہ ہے کہ اگر ان میں سے ایک آدمی مر گیا تو اس کی شرکت ختم ہو گئی، اس کا مال نکال دیا جائے گا، اس کے ورثہ وغیرہ کو دے گا۔ دوسری قسم ہے شرکت ابدان، جس کو عربی میں بولتے ہیں۔ شرکت ابدان کا مقصد کیا ہے دوستو، کہ 2 آدمی شریک ہو جائے، یا 2 سے زیادہ، یا 2 ٹیم ہو، یا 2 ملک ہو، یا 2 کمپنی مل جائے، بڑی کمپنی بنانا چاہے، یا 2 کیا ہو ملینئر ہو، وہ مل جائے آپس میں کہ ہم کیا کرنا چاہتے، کام کرنا چاہتے ہیں، یا 2 جماعتیں ہو تو کیا کرنا چاہتے، کام کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا اس کے پاس کوئی ہنر ہے، کسی چیز کے ایکسپرٹ ہے، مثلا کپڑے دھونا، کپڑے بنانا، کپڑے وغیرہ کیا کرنے، کوئی چپل وغیرہ کے لیے کام شروع کرے۔ اس میں جو انویسٹمنٹ نہیں دی جاتی، سرمایہ نہیں دیا جاتا، بلکہ مل کر کام کرنا چاہتے اور کام کے ذریعے سے پیسہ کمانا چاہتے، اس کو شرکت ابدان کہتے ہیں۔ پھر اس میں انہوں نے جو اتفاق کیا انہوں اسی کے مطابق منافع اور پیسہ جو ہے ملے گا۔ اور یہ بھی درست ہے کیونکہ ابو داود شریف میں ایک حدیث ہے کہ عبداللہ اور 7 سے اب عمار رضی اللہ عنہ وہ جو شریک ہو گئے تھے بدر جنگ میں، کہ مسلمانوں میں سے جو کافروں سے، جو مشرکینوں سے مال حاصل ہوگا نا تو ہم شریک ہو کر لیں گے۔ اس میں عمار نے کچھ حاصل نہیں کیا تھا، عبداللہ نے کچھ حاصل کیا، اور 7 نے 2 اسیر لائے تھے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شریک کر دیا۔ اس شرکت کے لیے کیا شرائط ہے دوستو، شرکت ابدان کے لیے؟ اس کے لیے یہ شرط ہے پہلی نمبر پر کہ ہر شریک جو ہے اجرت کا مطالبہ کرے گا، اور جس چیز کو انہوں نے اجرت پر لیا ہے۔ نمبر دوسری شرط ہے اگر ایک آدمی ان میں سے کیا ہو گیا، مریض ہو گیا یا غائب تھا کسی عذر کی وجہ سے، تو جو منافع انہوں نے کمایا ہے دوسرے کو دینا پڑے گا۔ یہ نہیں بول سکتے کہ تم کیوں غائب تھے، اس کے لیے تو عذر تھا، شرکت میں تو ایسا کر نہیں پڑے گا، ایک مریض تھا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اگر ایک آدمی زیادہ غائب رہا یا اس کی بیماری لمبی ہو گئی تو پھر اس کے لیے جو صحیح آدمی ٹھیک ٹھاک کام کر رہے نا اس کی جگہ کوئی کا مقام کر سکتا ہے، تو پھر جو اجرت دینا ہوگا نا وہ مریض کے لیے جو بن رہی نا وہی دے گا۔ نمبر 4 کہ اگر ان میں سے ایک کا حاضر ہونا مشکل ہو کسی وجہ سے تو پھر شرکت کو کینسل کر سکتے، ختم کر سکتے کہ یار ہمارے بیچ نہیں چل سکتے کیونکہ اس کے لیے بہت ساری ضرورتیں ہیں۔ نمبر 3 جو شرکت ہے شرکت الوجوہ ہے، وہ 2 یا 2 سے زیادہ آدمی ٹیم یا جماعت شریک ہو جائے، کوئی سامان خریدے، اپنی وجاہت کی وجہ سے، وقار کی وجہ سے لوگ ان کو دینا چاہتے ہیں کہ چلو ہمیں تم پر بھروسہ اعتماد ہے تو آگے بیچنا چاہتے ہیں۔ منع کام صرف کرتے، کسی اور کا سامان بیچتے، دکانوں کے پاس لے جاتے ہیں، کمپنیز کے پاس، یا ہول سیل کرتے، کچھ بھی کرتے، تو جو نہ پاتے وہ ان کی بیچ ہوتا ہے، یا جو نقصان ہوتا ہے یہ آسان ہے۔ نمبر 4 قسم میں شرکت مفاوضہ۔ شرکت مفاوضہ جو ہے یہ ان سے تھوڑی واسع ہے، یعنی زیادہ مفہوم والی، اس میں وسعت زیادہ ہیں۔ اس میں شرکت مضاربہ بھی آ جاتی ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک شریک جو ہے دوسرے شریک کو کام سونپ دے کہ جو میں کر رہا ہوں یا جو کچھ میں کما رہا ہوں یا مال وغیرہ یہ آپ آگے چلاتے رہنا، کرتے رہنا۔ تو کیا کرتا ہے وہ آگے بیچ بھی سکتا ہے، کسی کو وکیل بھی بنا سکتے ہیں، مضاربت پر بھی دے سکتے ہیں، رہن پر بھی دے سکتا ہے، مال کو ساتھ لے جا سکتے کسی اور ملک میں، نفع جو ہوگا اسی کے مطابق دیا جائے گا جو انہوں نے آپس میں طے کیا ہو، اور ان آپس میں جو انہوں نے سمجھوتا کیا ہو اسی کے مطابق۔ یہ شرکت مفاوضہ بھی کیا ہے، ایک وسیع ہے، اس میں زیادہ فائدہ ہے، اس میں ہر طرح کی جو تصرفات ہے اور کام ایکٹیویٹیز ہے وہ کیا ہوتی ہے، جائز ہوتی ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔